اچھا what is active transport and passive transport? ایکٹیو ٹرانسپورٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ this is the movement of material from the region of their lower concentration to the region of their higher concentration. ٹھیک ہے، جب آپ کے جسم کے اندر مٹیریلز، ہمارے جسم کے اندر کیا ہوتے ہیں، مختلف قسم کے جو مٹیریلز ہوتے ہیں they are moving from one part of the cell to another part یا from one part of the body to another part of the body. جسم کے اندر ہمیشہ سیلز موجود ہوتے ہیں، ٹیشوز موجود ہوتی ہیں، ان سیلز اور ٹیشو سے باہر ایک پورا انوائرمنٹ ہوتا ہے، ایک لیکوڈ انوائرمنٹ موجود ہوتا ہے، اور اس پورے انوائرمنٹ کے اندر مختلف قسم کے کیمیکلز ہوتے ہیں. لیٹ سپوز فار ایگزامپل اس پورے انوائرمنٹ کے اندر واٹر ہوتا ہے، آکسیجن ہوتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتے ہیں، امائنو ایسڈ ہوتے ہیں، گلوکوز ہوتے ہیں، فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں، ہارمونز ہوتے ہیں، انزائمز ہوتے ہیں. تو مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں اس پورے انوائرمنٹ کے اندر انٹرنلی موجود ہوتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ موومنٹ ہوتی ہے، حرکت ہوتی ہے، یہ چیزیں جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف حرکت کرتی ہیں. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس سیل کو کیا چیز ریکوائر ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. اگر تو اس کو کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے جو اس کے اندر آلریڈی بہت زیادہ ہے، فار ایگزامپل کوئی ہیومن سیل ہے اور اس کے اندر کوئی چیز ہے جو آلریڈی اس کے اندر کافی زیادہ مقدار کے اندر موجود ہے، لیکن پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ میں مزید اس چیز کو اپنے اندر کیا کروں، انٹر کروں، تو وہ کیا کرتا ہے کچھ انرجی کو ایکسپینڈ کر کے، کچھ انرجی کو خرچ کر کے کیا کرتا ہے، وہ جو کم چیز ہوتی ہے اسے بھی اپنے اندر کیا کر لیتا ہے، انٹر کر دے، کیونکہ اس کو اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو ضرورت ہے اس چیز کی. تو اس موومنٹ کو جسم کے اندر the transport of material from the region of their lower concentration to the region of their higher concentration، یعنی کہ ایک چیز اس کے اندر higher concentration میں پہلے سے موجود ہے اور کسی جگہ پر وہ آلریڈی lower concentration کے اندر موجود ہے، تو lower concentration سے کسی چیز کا higher concentration میں انٹر ہونا with the expense of energy، جس کے لیے وہ کیا کرتا ہے، انرجی کا استعمال کرتا ہے. تو پھر اس قسم کی موومنٹ کو کیا کہا جاتا ہے، ایکٹیو ٹرانسپورٹ کہتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے اپنے ڈیلی لائف کے اندر دیکھا ہوگا، فار ایگزامپل آپ کے گھر کے اوپر ایک واٹر ٹینک موجود ہوتا ہے جس کے اندر لیٹ سپوز کافی پانی موجود ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ نیچے جو آپ کا موجود ہے ٹیپ واٹر موجود ہے، نلکا موجود ہے، آپ چاہتے ہیں کہ مزید پانی جو ہے یہاں سے اوپر کی طرف چلا جائے. ٹھیک ہے، اب یہ پانی نسبتاً تھوڑا تھوڑا سا آ رہا ہوتا ہے، اوپر ٹینک کے اندر آلریڈی کافی پانی ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ لوور کنسنٹریشن یعنی کم پانی، اور ٹینکی کے اندر موجود ہوتا ہے ہائر کنسنٹریشن یعنی کہ زیادہ پانی. تو اب کیا کرتے ہیں، یہ جو پانی ہے اگر آپ اس ٹینکی کے اندر انٹر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پانی کو یہاں پر داخل کرنے کے لیے انرجی کا استعمال کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کوئی مشین لگاتے ہیں، الیکٹریکل انرجی اس کے اندر کیا ہوتی ہے، استعمال ہوتی ہے، اور وہ جو پانی ہوتا ہے وہ یہاں سے چڑھتا ہوا ٹینکی کے اندر کیا ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے. سو دس از دا ٹرانسپورٹ آف مٹیریل فرام دا ریجن آف دیئر لوور کنسنٹریشن ٹو دا ریجن آف دیئر ہائر کنسنٹریشن ود دا ایکسپینس آف انرجی. دوسری چیز جو ہے وہ کیا چیز ہے، پیسو ٹرانسپورٹ. پیسو ٹرانسپورٹ کے اندر اس کا بالکل ریورس ہوتا ہے، جس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ دس از دا موومنٹ آف مٹیریل فرام دا ریجن آف دیئر ہائر کنسنٹریشن ٹو دا ریجن آف دیئر لوور کنسنٹریشن. بعض اوقات ہمارے جسم کے کچھ جسم کے حصوں کے اندر کچھ جو مٹیریل ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ مقدار کے اندر سٹور ہو چکے ہوتے ہیں یا اویلیبل ہوتے ہیں، اور باقی جسم کے اندر وہ جو مٹیریل ہوتے ہیں وہ کم مقدار کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو پھر ہمارا جسم کیا کرتا ہے، اس چیز کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، اس کو دوسرے حصوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. فار ایگزامپل آپ کے لنگس کے اندر بہت زیادہ آکسیجن ہر وقت داخل ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ کا لنگس ٹرائی کرتا ہے کہ وہ اس آکسیجن کو تمام بدن کے اندر کیا کر دے، سپلائی کر دے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جب ہم کوئی فوڈ وغیرہ کھاتے ہیں
تو ہمارے جو اسمال انٹسٹائن ہوتا ہے اس کے اندر گلوکوز کی بہت بڑی مقدار کیا ہو جاتی ہے, اسٹور ہو جاتی ہے, اور ہمارا جسم یہ کوشش کرتا ہے کہ اس مقدار کو تمام جسم کے اندر کیا کر دے, سپلائی کر دے. اب یہاں سے ہم کہتے ہیں کہ دس از دا موومنٹ آف مٹیریل فرام دا ریجن آف دیئر ہائر کنسنٹریشن ٹو دا ریجن آف دیئر لوور کنسنٹریشن ود آؤٹ دا ایکسپینس آف انرجی. اس کے اندر کسی بھی قسم کی انرجی کا استعمال نہیں ہوتا. اچھا, اب اسی ایگزامپل کو ہم پھر دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. واٹر ٹینک موجود ہے اور آپ کے گھر کے اندر جو ہے سپلائی موجود ہے, واٹر سپلائی نلکوں کی شکل میں موجود ہے. اب آپ کیا کرتے ہیں, واٹر ٹینک فل ہے, آپ صرف اور صرف اس نلکے کو کھولتے ہیں, اوپن کرتے ہیں اور پانی خود بخود نیچے آ جاتا ہے. آپ کو یہ پانی استعمال کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی انرجی کی, کسی مشین کی, کسی الیکٹریکل انرجی, الیکٹریکل پمپ کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی. سو دس از دا موومنٹ آف مٹیریل from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration without the expense of energy. تو ہوپ کرتے ہیں آپ کو ایکٹیو ٹرانسپورٹ اور پیسو ٹرانسپورٹ کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ چل گیا ہوگا. سو نیکسٹ ٹائم ملتے ہیں. تھینکس فار واچنگ.